إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو آیت مبارکہ مکمل کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے متعلق کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سوال کیا تھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اذ امرتک یعنی جب میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر منہ، وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ سوال کیا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات سے روکا، تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ انا خیر، میں بہتر ہوں. جبکہ شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے اس بات کا فیصلہ کر سکتا تھا کہ کون بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی تھی. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ایسی مخلوق بنا رہا ہے تو جو کہ زمین میں کشت و خون کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے زیادہ پتہ ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب شیطان نے یہ دیکھا کہ ایک مٹی کا پتلا ہے اور اس کے اوپر میں آسانی سے قابو بھی پا سکتا ہوں، اور ایسی چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم سجدہ کرو اس چیز کو، تو پھر جو ہے وہ شخصیت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ جنات میں سے آسمانوں پہ تو صرف فرشتے رہتے تھے، آسمانوں پہ تو جنات نہیں رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ اتنا زیادہ نمایاں تھا تمام جنات میں، اتنا زیادہ عبادت گزار تھا، اتنا آگے نکلا ہوا تھا عبادتوں میں، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اپنا مقرب بنا دیا. اب آپ دیکھیے، یعنی تاریخ اس کی کیا ہے؟ مقرب بنا دیا اس کو. لیکن آزمائش جو ہوتی ہے نا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کہ کون کتنا قرب رکھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما لے اور وہ آزمائش میں پورا نہ اترے. حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائشوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میں آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آزمایا جاؤں. تو جب شیطان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترا، اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں، آدم کے مقابلے میں تو میں بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آپ نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور یہ تو مٹی کا پتلا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر، اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو جو ہے وہ اس میں تکبر کرتا. فخرج انک من الصاغرین، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. صاغرین کہتے ہیں صغر سے ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے نا. قال انذرنی، اچھا اب بھی یہ نہیں کہ شرمندہ ہو جائے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، شرمندہ ہوئے، توبہ کر لی. اب بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطبت دیکھیے، مقابلہ دیکھیے، مقابلہ کس ذات سے کر رہا ہے؟ اللہ سے. قال انذرنی، اس نے کیا کہا کہ تم مجھے اس دن تک مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، یعنی جب کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا
انک من المنذرین، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا. قال فبما اغویتنی، وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تب اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو کیا میں کروں گا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی جو اکثریت ہے وہ جو ہے وہ ناشکری کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس کو جب حکم دیا تھا کہ بھئی سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اس نے بتا دیا کہ مجھے اس چیز نے روکا کہ میں تو بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہیں حق نہیں کہ یہاں پر بڑائی کا گھمنڈ کرو، اور در حقیقت تم ان لوگوں میں سے ہو جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو ذلت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو رب کا حکم نہیں مانتا. ابلیس جو ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا بہت بلند مقام پر تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، عمل نہیں کیا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ کر کے نہیں دکھایا، تو ذلت اور رسوائی اس کے لیے لکھ دی گئی. وہ کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو شیطان نے عمل ہی نہیں کیا، اللہ کا حکم ہی تو نہیں مانا تھا. تو آج ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جب حق نظر آ جائے، پہچان لیا جائے، تو اس کو مانا جائے. جب مان لیا جائے تو اس کے مطابقت سے ڈھل جایا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کر لی جائے، نہ کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر جب آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابقت سے ڈھال لیں تو پھر اس پر جم جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں، ہر طرح کے پریشر کو ہٹا دیں، خواہ وہ اندر کا پریشر ہو، نفس کی شکل میں ہو، یا باہر سے کوئی پریشر آپ کے اوپر ہے، لوگوں کی شکل میں ہے، میجورٹی کی شکل میں ہے، یا شیطان کی شکل میں. تو اس پورے بارے میں دراصل اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ حق جو ہے وہ حق کو حق ماننا ہی جو ہے وہ ہے اللہ والے، جو حق کو حق مانتے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں پھر ان کے درجات ان کے عمل کے مطابقت سے ہوں گے، اور جو شخص اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جس کو اچھا کرنا ہے پھر اسے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تاکہ عمل سے دور نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے اس میں وہ خرابی نہ آئے. اب آپ دیکھیں شیطان کا جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ کہ تکبر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حکم دیا؟ فاہبط منہا، تو جنت سے اتر جا. یعنی تو نے میرے حکم کی جو نافرمانی کی، میری اطاعت سے جو خارج ہو گیا، تو اب تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تو جو ہے وہ یہاں پر رہ بھی اور غرور کرے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. کس وجہ سے؟ اس کے عمل کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ معاملہ اس کے الٹ ہے جس کا اس نے قصد کیا تھا، اور اس کی مراد کے خلاف اسے بدلہ دیا جا رہا ہے. تو اس موقع پر جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو کہا کہ ابلیس جو تھا، جو شیطان جو تھا، وہ بجائے اس کے کہ جس طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافیاں مانگتے رہے مسلسل، اس طریقے سے وہ بھی معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے. اس کو پتہ تو چل گیا تھا اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنا ناراض ہوئے ہیں. نہیں، اب کیا کر رہا ہے؟ اس نے مہلت مانگ رہا ہے. سوال کیا جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ اسے روز قیامت تک مہلت دے دی جائے، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا بے شک تجھ کو مہلت دی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سوال کو بھی پورا کر دیا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس کو مہلت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سوال کو بھی پورا کر دیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی ارادے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابقت سے تھا کہ جس کی نہ مخالفت کی جا سکتی ہے نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو کب تک کی مہلت دی؟ جب تک کہ اس نے مہلت مانگی تھی، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ اور ابلیس کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے۔ یعنی دیکھیں، اب آپ دیکھیے، آپ جو ہے کسی سے رحم کی اپیل کرتے ہیں یا آپ کسی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، جب آپ کو 100% پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کو 100% اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ کو جو دینے والی ذات ہے، جس نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وہ اپنی بات سے پھرے گی نہیں، وہ اپنی بات کو مکمل کر کے رہے گی، پھر انسان کے دل میں اطمینان اترتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان کو پتا تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ پھر وہ بیچ میں ایسا نہیں کرے گا کہ بیچ میں شیطان کو جو ہے وہ عذاب دینا شروع کر دے، یا بیچ میں سے شیطان کو واپس بلا لے کہ بس اب تمہاری مہلت ختم ہو گئی، آؤ اب تمہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نہیں، اگر مہلت دی ہے قیامت تک تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہی اس کو مہلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے، اس کو پتا تھا، اس بات کا یقین تھا کہ اسے مہلت مل گئی ہے۔ اس نے اب کیا کیا؟ دشمنی اور سرکشی شروع کر دی، اور کیا کہا؟ ساتھ ہی ابھی دیکھیں، ایک وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جو کہ مہلت دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کو مہلت مل رہی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، اسی طریقے سے میں بھی، جو تیرے بندے ہوں گے، جو تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے بندے ہوں گے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کما اضلتنی، کما اضللتنی، یعنی جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ اور دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ہلاک کیا تھا، میں بھی تیرے ان بندوں کے لیے بیٹھوں گا جنہیں تو اس شخص کی اولاد میں سے پیدا کرے گا جس کے سبب تو نے مجھے دور کیا ہے۔ میں ان کے لیے صراطک المستقیم، یعنی حق کی اور نجات کے راستے پر بیٹھوں گا، انہیں اس طریقے سے گمراہ کروں گا تاکہ تیری عبادت نہ کر سکیں اور تجھے وحدہ لا شریک نہ مانے، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صراطک المستقیم سے مراد کیا ہے؟ حق کا راستہ۔ امام احمد نے صبرہ بن ابو فاقس کی روایت کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے راستے پر بیٹھ گیا ہے۔ مثلاً وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کہ کیا تو نے اسلام کو قبول کر کے اپنے آبا و اجداد کے دین اور اپنے باپ کے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مؤمن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے، پھر وہ مؤمن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کیا کہتا ہے؟ یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں جو جہاد کا کانسیپٹ پکا کیا جا رہا ہے، آج جو جہاد سے ریلیٹڈ ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، وہ کیا ہے کہ نفس کی اور مال کی مشقت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ شیطان ہمیں یہی سمجھا رہا ہوتا ہے نا، چنانچہ تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ، جو اس نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا، جو صراط المستقیم پر بیٹھنے کا اس نے کہا تھا، تو وہ یہ ہے۔ پھر فرمان الہی کیا ہے؟ پھر میں ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں اور بائیں سے بھی۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں آگے سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا، اور ومن خلفہم میں، یعنی پیچھے سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دوں گا، وعن ایمانہم میں دائیں طرف سے آنے کے معنی یہ ہے کہ میں ان کے اوپر
ان کا جو دین ہے وہ مشتبہ کر دوں گا، جو دین کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کو شبہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا تھا اور وہ بدعت ہے، اب آپ کو شبہ ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے تو ہمیشہ زندگی میں ایسے کیا، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ آس پاس والے بھی ابھی تک ایسے کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے یا کیسے غلط کام ہوتا ہے؟ یعنی جو دین کا جو معاملہ ہے وہ شبہ میں ڈال دیا اس نے۔ اتنے سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور سارے کے سارے فرقے جو ہے وہ جہنم میں جانے والے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اب آپ کو ہر شخص یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس کے جو دین کا جو معاملہ ہے وہ شیطان نے ایسا شبہ میں ڈال دیا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور ادھر ادھر کی سب باتیں جو ہیں وہ سب خرافات ہیں۔ صرف قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہے وہی صحیح بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے ہمارے دین کا جو معاملہ تھا وہ مشتبہ کر دیا ہمارے اوپر۔ پھر وہ انشما الہم، اس سے کیا مراد ہے کہ میں بائیں طرف سے آؤں گا، اس سے مراد یہ کہ میں گناہوں اور نافرمانیوں کی خواہش ان میں پیدا کر دوں گا، یعنی گناہوں کی اور نافرمانیوں کی خواہش ان کے اندر ہو جائے گی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ خیر و شر کے تمام راستے ہیں، کہ خیر سے وہ انہیں روکے گا اور شر کی ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ حکم بن ابان نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا۔ اوپر سے کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں کہا اس نے کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا؟ اس لیے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی میں شکر گزار سے مراد موحدین ہے، یعنی جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ان سے مراد کون ہے؟ موحدین۔ یعنی ابلیس نے گوئے گمان اور وہم کی وجہ سے کہا تھا، مگر جو امر واقع ہے وہ اسی لیے ہے، اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ یہ صاف صاف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے کہ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے وہ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور اس ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آخرت کے متعلق شک میں ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم متمیز کر دیں، یعنی ہم تمیز کر دیں ان کے درمیان میں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط ہو۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور میرے دائیں سے بھی اور میرے اوپر سے بھی۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں
تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں. بہت بہترین دعا ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی صبح شام کی دعاؤں میں شامل رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس دفعہ کی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، جو ہفتہ وار جو دعا ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ والی دعا بھیجوں گی. تو آپ سب جو ہے وہ اس دعا کو ضرور یاد کر لیجیے گا. بہت بہترین دعا ہے. تو جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ دیکھیے اس میں تمام چیزیں، دنیا اور آخرت کی بھی تمام چیزیں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی آ گئی، اور اپنے اہل کی، اپنے مال کی، اور اپنے جو گناہ ہے اس سے پردہ داری، اور ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سمو دی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ کوشش کر کے سوچ کے جو ہے وہ یہ والی، یعنی سوچنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے گا، اور جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تاکہ اس شیطان مردود سے ہماری حفاظت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جب تک آپ ہمیں جو ہے وہ اس شیطان سے جو کہ آپ سے وعدہ کر کے آیا ہے اس سے نہیں بچائیں گے، اس وقت تک ہم اس سے نہیں بچ سکتے. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، ہم تمام مسلمانوں کے عیوب کی پردہ داری فرما دیجئے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اور ہماری زندگیوں میں ہم سے جو جو غلطیاں، جو جو کوتاہیاں، جو جو کمیاں ہماری زندگیوں میں رہ گئی ہیں، یا اللہ اس سے درگزر فرما دیجئے، اور آئندہ کے لیے ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.